کمپنیز آ رہی ہیں، آپ کے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں، انکیوبیٹرز آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ پورا ایکو سسٹم دینا ہے جو ای کامرس کو اور ٹیک سیکٹر کو آگے لے کے جائے۔ جو اس سے بھی اہم چیز ہے وہ ہے اسکلس ٹریننگ، کیونکہ اگر آپ نے اپنے سروسز سیکٹر کو، اپنے کامرس کو ای کامرس پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو ای کامرس سے واقفیت رکھتے ہوں، جو ان ٹولز کو استعمال کرنا جانتے ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے جو ادارے ٹیفٹا اور پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ وہ بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ آج ٹیفٹا کے جو چیئرمین ہیں علی سلمان، وہ بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ علی سلمان صاحب اور ان کے ادارے نے فیس بک کے ساتھ مل کر ان کا جو فلیگ شپ انیشیٹو ہے شی مینز بزنس، اس کے تحت 300 عورتوں کو ٹرین کیا ہے، اور یہ 300 عورتیں جو ہیں اب ای کامرس کے ذریعے روزگار بھی چلا رہی ہیں، معیشت میں اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ اور اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ٹیفٹا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت مزید 10,000 عورتوں کو ٹرین کرنا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پنجاب میں یہ تمام کمپنیز آ رہی ہیں، گوگل آ رہا ہے، فیس بک آ رہا ہے، اور یہ کمپنیز اب حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں تاکہ یہ جو ہماری ٹیک اپرچونٹی ہے اس کو آگے لے کے جائیں، پنجاب حکومت کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور اشتراک کریں، اور انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کے پہیے کو آگے چلانے میں ہماری مدد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی ان کاوشوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ڈائریکشن جیسے جو ادارے ہیں وہ بھی اس ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا گیپ فل کر رہے ہیں جو صرف پرائیویٹ سیکٹر فل کر سکتا ہے۔ یہ ایک طرف تو لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں اور دوسری طرف سرمایہ بھی لا رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایک ایسے نوجوان ہیں کہ آپ خواہش مند ہیں ای کامرس میں کام کرنے کے، اپنا سکہ جمانے کے، تو یہ نہ صرف آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ آپ کو سرمایہ کاری بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنا جو کام ہے وہ آگے چلا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے مثال کام ہے۔ ایک طرف حکومت ایسی پالیسیز لے کے آ رہی ہے جہاں سے انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، پالیسیز فرینڈلی ہے، اور دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ حکومت کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سنگاپور کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ساؤتھ کوریا کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں پچھلے 1 سال میں جو ای کامرس مرچنٹ ہیں اس میں 76% اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں۔ اور یہ وجہ اس کی جو بنی ہے وہ حکومت کی پالیسیز ہیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو کاوشیں ہیں وہ ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم ان پالیسیز کو آگے لے کے چلیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان کو اور پنجاب کو ترقی کی ایک مثال بنا سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہاں پر اپنی ساؤتھ ایشیا کی ایک سلیکان ویلی بنا سکتے ہیں جو نہ صرف صوبے کو آگے لے کے جائے گی بلکہ پورے ملک کو آگے لے کے جائے گی، اور ہمارے ملک میں جدید ٹیکنالوجی بھی لائے گی اور ہمارے نوجوانوں کو 21ویں صدی میں آگے بڑھنے میں مدد بھی کرے گی۔ شکریہ۔ ذرا اونچی۔ اچھا، آپ کا سوال جو ہے ثانیہ مری کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ثانیہ مری کی جو رپورٹ ہے وہ اس وقت مرتب ہو رہی ہے اور آخری مراحل میں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہے، لیکن کوشش اس بات کی ہے کہ یہ پورے معاملے کی جو چھان بین ہے وہ مکمل ہو، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی ہدایت کی ہے کہ مری کے سہانے کی جو انکوائری ہے وہ ہر طور پہ مکمل ہونی چاہیے، اس میں ہر پہلو پہ روشنی ڈلنی چاہیے، اور تمام پہلوؤں سے اس مسئلے کا جائزہ لے کے ذمہ داری کو فکس کیا جانا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ جو اب سفارشات ہیں وہ فائنل سٹیجز میں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ رپورٹ مکمل ہو رہی ہے اور اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اب وہ
دیکھیے انکوائری رپورٹ کا جو مقصد ہے وہ واضح ہے. انکوائری کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا تمام لوگ جنہوں نے اپنے فرائض انجام دینے تھے کیا انہوں نے فرائض انجام دیے یا کسی غفلت سے کام لیا, اور اگر غفلت سے کام لیا تو پھر اس کو کون اس کے لیے ذمہ دار تھا اور وہ ذمہ داری فکس کی جائے گی. یہی اس انکوائری رپورٹ کا مقصد ہے اور انشاءاللہ اسی مقصد کو ہم حاصل کریں گے. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ انکوائری رپورٹ آنے دیں. میڈیا میں جب اس طرح کی خبریں بغیر تحقیق کی آتی ہیں تو لوگوں میں طرح طرح کی جو ہے نا افواہیں پھیلتی ہیں. ابھی رپورٹ مکمل نہیں ہوئی اور جیسے ہی مکمل ہوگی اس کی فائنڈنگ سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. جناب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کے حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی تھی, اس کمیٹی اب تک کیا حالت کیا اس نے اپنی کو مکمل کر لی ہے, کیونکہ بات آ رہی ہے کہ شاید اس کمیٹی کا یہ موقف سامنے آیا کہ انہیں ایسا کوئی مواد میڈیکل بورڈ کے تنازع سے ملا ہی نہیں جس پر وہ اپنی رائے دے سکیں. نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن دیکھیں تو اس کے اندر ان رپورٹوں کا تذکرہ ہے جو اس کے ساتھ دی گئی ہیں, اور یہ وہ رپورٹیں ہیں جس کو دیکھ کے ایگزامن کر کے وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا کہ کیا نواز شریف صاحب واقعی اس حالت میں ہیں کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے. کیونکہ اکثر میڈیا میں تو ان کی تصاویر آتی ہیں کہ وہ چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں, شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے یہ جو 9 رکنی بورڈ ہے یہ بنایا گیا ہے اور ان کو رپورٹیں بھی فراہم کی گئی ہیں. دیکھیے یہ جو آج سروے سامنے آیا ہے جس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں انہوں نے کئی پیرامیٹرز کے اوپر لوگوں سے پوچھا ہے. اس کے اندر اوور آل تو سٹیزن سیٹسفیکشن ہے جس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نمبر 1 پہ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ سوال کئی حوالے سے کیا لوگوں سے. یہ سوال ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں, صحت کے شعبے کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں, تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں, سروس ڈلیوری کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں, اور تقریباً ہر چیز میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ نمبر 1 قرار دے پائے ہیں. صحت کے اندر بھی تقریباً 70% سے زائد لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہیں. تعلیم کے شعبے کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ کہا ہے, اور دوسرے نمبر پہ زیادہ تر جگہ پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے ہیں. تو یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں آپ ان کی اپنی حکومت پہ دیکھیں کہ سندھ تو تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے اور اس وقت پنجاب نمبر 1 پہ ہے, سر فہرست ہے, پھر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ الحمدللہ اس کرائسس کے اندر بھی جبکہ پوری دنیا کو مہنگائی نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے, جبکہ پاکستان کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے, اس کے باوجود جہاں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں وہاں لوگ بھی بڑی تعداد میں حکومت سے مطمئن ہیں. وہاں پر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت ترقیاتی کاموں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, صحت اور تعلیم کے شعبے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو اس طرح کے جو سرویز ہیں ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ یہ عوام کی حقیقی رائے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے ہی ایک سروے میں آج نواز شریف کو زیادہ دکھایا گیا کیا وجہ ہے کہ نواز شریف نواز شریف سروے میں بھی آپ جی نہیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ایک تو وہ پاپولیرٹی کا سوال نہیں ہے, وہ سوال کسی اور حوالے سے پوچھا گیا ہے اور اس کے اندر جو مارجن آف ایرر ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی پوچھا وہ واقعی کافی زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پنجاب کی مقبولیت, خیبر پختونخوا کی مقبولیت, عمران خان صاحب کی مقبولیت یہ ساری ایک چیز ہے. آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ دیکھیں. پنجاب کے اندر بھی عثمان گلزار صاحب کی حکومت ہے لیکن برانڈ کس کا ہے؟ عمران خان کا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان ہے, برانڈ کس کا ہے؟ عمران خان کا. تو یہ تمام چیزوں کا جب آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو مسلم لیگ نون کسی مقابلے میں نظر ہی نہیں آئے گی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے مارجن سے سب سے آگے ہے اس میں. حسان صاحب یہ فرمائیے گا
جی آپ نے یہ میرا خیال ہے ٹورزم کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، بالکل جو انکوائری کمیٹی ہے انہوں نے ہر پہلو سے اس کی انکوائری کی ہے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے بھی انہوں نے اپنے سوال جواب کیے ہیں اور ان کو بھی اس رپورٹ میں شامل کیا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ حسان صاحب لاسٹ مریم بی بی پریس کانفرنس کر کے ہٹی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی کارکردگی بری کہنا جو ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ حکومت کی کارکردگی ہے ہی نہیں، حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، نواز شریف آگ کا دریا جو ہے وہ پار کر چکے ہیں، تو اب حکومت کا دانا ٹھہر چکا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اگر حکومت نام ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے لنڈن میں پناہ لے لیں تو پھر واقعی حکومت نہیں ہے۔ اگر حکومت اس چیز کا نام ہے کہ آپ تمام ترقیاتی اخراجات صرف اور صرف ایک شہر میں ڈال دیں اور پنجاب بھر کے بچے بھوک سے بلبلاتے رہے تو پھر واقعی حکومت نہیں ہے۔ اگر حکومت اس کا نام ہے کہ آپ 16 ارب روپیہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکلیں اور آپ لنڈن میں پراپرٹیاں بنائیں تو پھر واقعی آج پاکستان میں ایسی حکومت نہیں ہے۔ اگر حکومت اس کا نام ہے کہ ہر سال برسات کے اندر بارشیں آئیں اور پانی کھڑے ہوں تاکہ آپ تصویریں کھنچوائیں تو آج واقعی ایسی حکومت نہیں ہے۔ اگر حکومت اس کا نام ہے کہ آپ صرف ان چیزوں میں پیسے ڈالیں جو ایک سال میں مکمل ہو جائیں اور پاکستان جو ہے وہ خشک سالی کی تھریٹ سے نبرد آزما رہے اور آپ ملک میں ڈیم نہ بنائیں تو آج واقعی پاکستان میں ایسی حکومت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ حکومت ہے جو آج 3 بڑے ڈیمز بنا رہی ہے نیشنل لیول پہ۔ پنجاب میں 4 ڈیمز بن رہے ہیں، 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دیا جا رہا ہے، 400 ارب روپے سے آج ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جس حکومت کے ماڈل سے مریم بی بی واقفیت رکھتی ہیں، وہ واقعی آج پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے۔ یہ ایک نئی طرح کی حکومت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نئی سوچ رکھنی پڑے گی، جمہوریت کی سوچ رکھنی پڑے گی۔ یہ شاہی خاندان کی اگر اینک اتاریں گے تو پھر ان کو نظر آئے گا کہ یہ حکومت کیا ہے۔ شکریہ۔